جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی چل رہی ہے اس کے تعلق سے یہ بات بیان کی گئی کہ یہ کب نازل ہوئی، تو ایک قول کے مطابق عیسائیوں نے جب تباہی مچائی اور مسجد اقصیٰ و بیت المقدس کو ویران کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور اس تعلق سے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ دوسرا قول، یہ کفار مکہ اور مکہ کے باشندوں نے خانہ کعبہ کو ویران کیا اور 360 بتوں کو وہاں پر رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ان لوگوں نے حضور کو عمرہ نہ کرنے دیا، بلکہ صلح ہوئی جس کو تاریخ میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں میں منع کرے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اس کے ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اسی کے بالمقابل اگر کوئی بندہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہو گیا، حضور نے فرمایا اس کو ایمان کی بشارت دے دو۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس آدمی کو مکمل نور کی بشارت دے دو جو بندہ جو ہے مسجد کا عادی اور خوگر ہو چکا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مسجد کو آباد وہی رکھتے ہیں جو ایمان والے ہیں، تو مسجد کو آباد کرنا ذکر خدا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکرے سے جو یہ آباد رکھنا یہ ایمان کی نشانی بتائی گئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کو آباد کرنا، اس میں ذکر کرنا، اس کی صفائی کرنا اور اس کو جو ہے خوبصورت زینت کے طور پہ سجا کے رکھنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں الگ الگ باتیں آئی، کوئی مسجد بنائے تو اس کی شان الگ بتائی گئی، اور کوئی مسجد کی صفائی کرے تو اس کی شان الگ بتائی گئی، اور اگر کوئی مسجد کو روشن کر دے تو اس کا مقام الگ رکھا گیا۔ چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنکا اگر کوئی مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دے تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مسجد میں جو ہے مسجد سے تنکا پھینکنے کے عوض جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آیا اگر کوئی مسجد کی صفائی کرتا ہے تو خود قرآن مقدس کہتا ہے کہ مسجد کی صفائی کرنے والا معمولی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گھر کی صفائی کا وعدہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ میرے گھر کو صاف رکھنا۔ بہر کہیں تو اسی طریقے سے ایک حدیث میں اور آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی کی صفائی کرنے والے ایک شخص کا رات میں انتقال ہوا۔ صحابہ کرام نے رات ہی میں کفن دفن دے کر کے نماز پڑھ کر کے دفنا دیا۔ سویرا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص تھا جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتا اور صفائی کیا کرتا تھا۔ تو جب سویرا ہوا حضور تشریف لائے، آنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رات میں انتقال ہوا، ہم نے نہلایا، کفن پہنایا اور رات ہی میں دفنا دیا۔ حضور نے فرمایا تم لوگوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ چلو اس کی قبر کے پاس، دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر کے تعلق سے بتاؤ۔ آقا علیہ السلام تمام صحابہ کو لے کر قبر پہ تشریف لے گئے۔ بخاری کی حدیث پاک دعا کی، صحابہ نے عرض کی کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا ابھی تک اندھیرا تھا، جب میں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر میں اجالا پیدا فرما دیا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جو صفائی کرتا اس کی شان اپنی جگہ ہے، جو آباد کرتا اس کا مقام اپنی جگہ ہے، اور جو مسجد میں روشنی کر دے، تمیم داری روشنی کرے تو حضور فرمائے اے تمیم جیسے تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو روشن فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً روایت وہ فرماتے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی کسی مسجد کو روشن کرے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرماتا ہے۔ تو بہرکہ بڑی شان بڑی فضیلت ہے، اور جو مسجد کو ویران کرے تو اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ مسجد میں آنے سے ڈر لگتا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اور ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ مسجد میں ڈرتے ہوئے آتے ہیں، اور ڈرتے ہوئے آنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کے لیے آتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی ویران کرے، یہاں پر جری ہو کر کے گناہ کرے
تو اس سے بڑا جری اور شریر نہیں کوئی ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم فی الدنیا خزی، دنیا کے اندر ان کے لیے رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو جو مسجد کو ویران کرے دنیا میں رسوائی ہوتی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا۔ انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔